بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکاء علمہ البیان، قابل احترام سامعین، الحمدللہ آج آپ کے بیچ موضوع خیبر ہے۔ اس سلسلے کا ایک سبق کل گزشتہ پیش کیا جا چکا ہے اور خیبر ہی سے متعلق آج یہ دوسرا سبق ہے۔ حضرات، صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں رات کو پہنچے۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ رات میں کسی پر حملہ نہیں فرماتے تھے، صبح کا انتظار فرماتے۔ اگر اذان سنتے تو حملہ نہ فرماتے ورنہ حملہ فرماتے۔ اسی سنت کے مطابق خیبر میں صبح کی اذان کا انتظار فرمایا۔ جب صبح کی اذان نہ سنی تو حملے کی تیاری فرمائی۔ صبح ہوتے ہی یہود کدال پھاوڑے لے کر اپنے کاروبار کے لیے نکلے۔ آپ کے لشکر کو بڑھتے دیکھ کر یہ کہا، محمد والخمیس، یعنی محمد اپنی کل فوج اور لشکر کے ساتھ آ گئے۔ لشکر کو خمیس اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے 5 حصے ہوتے ہیں: مقدمہ، میمنہ، میسرہ، قلب اور ساقہ۔ آپ نے ان کو دیکھ کر دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے اور یہ فرمایا، اللہ اکبر، خربت خیبر، انا اذا نزلنا فساء صباح المنذرین۔ خیبر میں یہودیوں کے متعدد قلعے تھے۔ یہود آپ کو دیکھتے ہی ماں اہل و عیال قلعوں میں محفوظ ہو گئے۔ آپ نے ان کے قلعوں پر حملے شروع کیے، یکے بعد دیگرے الحمدللہ فتح کرتے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قلعوں کی طرف جب توجہ کی تو ایک ایک کر کے ان کو فتح فرمانا شروع کیا۔ ان قلعوں میں ایک قلعہ ایسا تھا جو نامور یہودی شہسوار مرحب کا تخت گاہ تھا۔ اس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے سر کیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ یہ قلعہ مسلمانوں کے لیے بہت سخت دشوار گزار ثابت ہو رہا تھا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ الگ الگ دنوں میں انہوں نے اس کی کوشش کی، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان حضرات سے یہ قابو میں نہ آیا۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھوں پر یہ قلعہ فتح ہوا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طلب فرمایا تو ان کی آنکھیں اس وقت آشوب کر آئی تھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل پرچم وہ شخص لے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے، اس کے ذریعے یہ قلعہ فتح ہوگا۔ اس منصب عظیم کے بڑے بڑے صحابہ امیدوار تھے اور ہر شخص یہ خیال کرتا تھا کہ شاید اس کو یہ سعادت حاصل ہو۔ آپ نے حضرت علی کو طلب فرمایا، ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، وہ آئے تو آپ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، ان کے حق میں دعا کی، اور اسی وقت ایسے اچھے ہو گئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کو درد ہی نہ تھا۔ آپ نے پرچم ان کے حوالے کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہود سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے روانہ ہو، یہاں تک کہ ان کے سامنے پڑاؤ ڈالو، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو اور اللہ تعالیٰ کا اس سلسلے میں ان پر جو حق ہے اس سے ان کو آگاہ کرو۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ پرچم میں اسلام اور لشکر اسلام کے ساتھ خیبر پہنچے تو نامور یہودی شہسوار مرحب رجز پڑھتا ہوا مقابلے پر آیا۔ اس سے آپ کے دو ہاتھ ہوئے۔ حضرت علی نے پہلے اس پر ایک ہی سخت ضرب لگائی جو اس کی خود اور سر کو پھاڑتی چلی گئی اور وہ ڈاڑھ تک اتر گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ یہ مرحب نامی یہودی، جس کا بڑا شور غوغا تھا یہودیوں میں، اور ایسا سمجھا جاتا تھا کہ مرحب اکیلا 1000 جنگجوؤں کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا کام اس آسانی سے کرا دیا جس کا اثر پورے خیبر کے واقعے پر اور اس کے بعد والے حالات پر زبردست مرتب ہوا۔ غرض اس طرح یکے بعد دیگرے قلعے پہ قلعہ فتح ہوتا گیا اور کئی دن مسلسل جنگ اور محاصرے میں گزرنے لگے، یہاں تک کہ اس صورتحال سے عاجز ہو کر یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صلح کی پیشکش کی، لیکن آپ کا ارادہ ان کو وہاں سے بے دخل اور جلا وطن کرنے کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو آپ اسی جگہ قیام کی اجازت دے دیجئے، زمین کی دیکھ بھال اور کھیتی باڑی
میں ہم مشغول رہیں گے، اس لیے کہ آپ لوگوں سے زیادہ ہم اس فن سے واقف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام کو کاشتکاری کا تجربہ نہ تھا۔ اگر وہ یہ کام اپنے ہاتھ میں لے لیتے تو سارا وقت اسی کی نظر کرنا پڑتا۔ چنانچہ آپ نے خیبر میں قیام کی اجازت ان کو اس شرط پر دے دی کہ تمام پیداوار غلہ پھلوں کا آدھا مسلمانوں کو ملے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک چاہیں گے معاہدے کو برقرار رکھیں گے۔ حضرات، یہ بات آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ آپ نے چونکہ یہودیوں کے تانے بانے کو پوری طرح سے منتشر کر دیا اور ابھی کسی حال میں نہ رہے، تو آپ نے انہیں اس شرط پر اجازت دی۔ اور جیسا کہ بھی آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کارکردگی میں دین کی تبلیغ اور اس کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا، اس لیے آپ نے اس طرح کے کاموں کے لیے انہی خدام کو مناسب سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیداوار کی تقسیم کے لیے ان کے پاس عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کرتے تھے۔ وہ اندازہ کر کے جو بھی پیداوار ہوتی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے، پھر ان سے کہتے کہ ان میں سے جو حصہ چاہیں وہ لے لیں۔ وہ لوگ یہ دیکھ کر کہتے کہ اسی ادا انصاف پر آسمان اور زمین تھمے ہوئے ہیں۔ غزوہ خیبر میں جو مال غنیمت مسلمانوں کو ہاتھ لگا، اس میں تورات کے متعدد نسخے تھے۔ یہودیوں نے درخواست کی کہ ان کو عطا کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہ سب صحیفے ان کو دے دیے جائیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی رواداری اور کشادہ قلبی کا مظاہرہ فرمایا۔ اسی غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب اور ان کے رفقا آپ سے آ کر ملے۔ آپ کو اس سے بے حد مسرت ہوئی۔ بہت بشاشت اور شوق کے ساتھ آپ نے ان کا استقبال کیا، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا بخدا میں نہیں جانتا کہ کس چیز سے میں زیادہ خوش ہوں، خیبر کی فتح سے یا جعفر کی آمد سے۔ حضرات، غزوہ خیبر اور اس میں مسلمانوں کی شاندار فتح کا عرب کے ان قبائل پر جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے بہت خوشگوار اثر پڑا۔ ان کو خیبر میں یہودیوں کی جنگی طاقت اور اس کی دولت مندی اور فارغ البالی، غذائی اشیاء کی فراوانی، سامان جنگ کی کثرت اور قلعوں کے استحکام اور حملہ آور فوجوں اور تجربہ کار جرنیلوں کے لیے اس کے سخت اور دشوار گزار اور ناقابل تسخیر ہونے کا بخوبی اندازہ تھا۔ اور یہ معلوم تھا کہ ان میں مرحب اور حارث بن ابی زینب جیسے تجربہ کار شاہ سوار اور تربیت یافتہ ماہرین جنگ موجود ہیں۔ چنانچہ اس فتح نے ان کے تمام اندازے غلط ثابت کیے اور ان کے عزائم اور بعد کے واقعات پر اس کا گہرا اثر پڑا۔ یہودی مصنف ڈاکٹر اسرائیل غزوہ خیبر تاریخ اسلام پر اس کے اثرات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی فتوحات کی تاریخ میں غزوہ خیبر کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے تمام قبیلے بہت فکر مندی کے ساتھ اس کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے، اور اس کا فیصلہ انصار یہود کی تلوار کی جھنکار پر ہونا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے دشمن جو عرب کے مختلف شہروں اور دیہاتوں میں تھے، وہ اس غزوے میں بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس طرح سے کامیابی بخشی، الحمدللہ اس کامیابی کے نتیجے میں یہ حضرات مزید تواضع و انکساری کے جذبات سے سرشار ہوتے چلے گئے۔ آپ دیکھیے کہ جب مسلمان مدینہ واپس آ گئے تو مہاجرین نے انصار کو ان کی وہ عطیات واپس کرنا چاہے جو انہوں نے ان کی پریشان حالی اور اسرت کے زمانے میں انہیں کھجور کے درختوں اور باغوں کی شکل میں دیے تھے۔ یعنی جب یہ حضرات مکہ مکرمہ سے اپنے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، اس لیے کہ خیبر میں وہ خود صاحب جائیداد ہو گئے تھے اور ان کے پاس بھی باغات تھے۔ ام سلیم جو انس بن مالک کی والدہ تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں کچھ کھجور کے درخت پیش کیے تھے۔ آپ نے اپنی آزاد شدہ باندی ام ایمن کو عنایت فرما دیے تھے۔ فتح کے حاصل ہونے کے بعد آپ نے ام سلیم کو یہ درخت واپس فرما دیے تھے اور ام ایمن کو کھجور کے ہر درخت کے بدلے باغ فتح سے 10 درخت عنایت فرمائے۔ خیبر کے بھی بہت سے سریے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر بھیجے اور جلیل القدر صحابہ کو اس کا امیر مقرر فرمایا۔ ان میں سے کچھ سریوں میں جنگ ہوئی اور کچھ میں جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ جو آخری سمجھیے کہ یہ خیبر جس کو اسلام کی شوکت اور
اسلام کے بلندی کے لیے آخری فتح ہونا تھا، اللہ نے وہ بھی فتح کرا دیا، اور الحمدللہ اب گویا کہ ایک درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کو قرار و سکون ملا۔ اب انشاءاللہ خیبر کا واقعہ یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں اور ہم عمرۃ القضاء کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس پر کل کا درس ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے بھی دین کی خدمت کی راہیں اللہ اپنے فضل سے کھول دیں اور اس کے لیے قبول فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔